والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ سجدے کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اسے شروع کریں، ایک تمہیدی بات آپ کو ذکر کر دوں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز نبوی، نماز پڑھنے کا جو طریقہ، اس کو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، لگانا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے شاید یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھے اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہم دوسروں کا سوچتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی یہ مسائل ہم پڑھیں، چاہے نماز، چاہے زکوٰۃ، چاہے روزہ ہو، اپنے اندر جھانکنا ہے فرسٹ کہ کہاں کہاں ایسی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں نماز میں، اس کا سدھار ہمیں کرنا ہے، ورنہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھیں گے، امتحان دے لیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ صرف امتحان کے لیے اگر کوئی طالب علم یہاں پڑھ رہا ہے، خصوصاً یہ نماز کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، تو پھر میری طرف سے یہ کہنا ہے کہ کوئی فائدہ آپ کا ہرگز نہیں۔ یہ امتحان والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ہر روز کے موقع پر، ہر روز ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، نماز ادا کرنی ہوتی ہے 5 وقت ایوری ڈے، اور ساتھ میں سنن و نوافل بھی رہتی ہیں۔ تو اسے ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ ایک ایک مسئلہ جو ہم سیکھے ہیں، چاہے وہ رکوع کا بالکل باریک سے باریک مسئلہ ہو، سجدے کا پورا مسئلہ ہو، یہ سجدے کے پورے مسائل ہوں، سب سیکھنے کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے نماز پڑھنی ہے۔ ان میں ایک چیز ہے سجدے میں ہتھیلیوں کو رکھنے کی جگہ۔ ہم نے اس سے پہلے یہ سمجھ لیا کہ جب سجدے میں جائیں گے تو ہمارے جسم کے 7 اعضاء زمین کو لگیں گے، پھر ہماری کوہنیاں اوپر ہوں گی، ہمارے بغل جو ہیں، جو بغلیں ہیں، وہ ظاہر نظر آئیں گی، وہ بالکل کھلی ہوئی ہوں گی۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ اس طریقے سے چپکائیں گے نہیں، زمین پر اپنی کوہنیوں کے ساتھ بچھا کر نماز نہیں پڑھیں گے، اور پھر ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں گی، اور ایڑیاں کھڑی ہوئی ہوں گی، یعنی پاؤں کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ پورا طریقہ تھا۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، یہ جو ہاتھ ہے، جب سجدے میں جائیں گے رکھیں گے کہاں؟ کیا سر کے آگے رکھ دیں، یا بالکل اپنے چہرے کے قریب لا کر رکھ دیں، یا پھر یہاں پیٹ کے اطراف سینے کے پاس جو جگہ ہے وہاں لا کر اپنے ہاتھ کو رکھیں؟ کدھر رکھیں؟ یا بالکل ہی دور رکھ لیں ہاتھوں کو؟ یہ جو ہینڈز ہیں، یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں، یہ رکھنے کی جگہ کہاں پر ہے سجدہ کرتے وقت؟ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، کئی لوگ سجدہ کرتے وقت بالکل چپکا کر، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے اپنے چہروں سے چپکا کر رکھتے ہیں۔ خصوصاً سردی کے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے نا، سردی رہتی ہے، بالکل چپکا کر سجدہ کریں گے تو ذرا گرماہٹ کے احساس ہوتی ہے، اچھا دکھتا ہے۔ اور فجر کے موقع پر خصوصاً بعض لوگ کرتے ہیں، کیونکہ نیند آتی ہے اس موقع پر، تو بڑا سکون ملتا ہے سجدے میں جانے سے۔ تو یاد رکھیے گا، سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے ویسے سجدہ کرنا ہے۔ اب ہاتھ رکھنے کی جو جگہ ہے اس کا ذکر ہے۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه الترمذی بسند صحیح۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے
تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے، اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے. پہلو بتایا میں نے، جو یہ جگہ ہوتی ہے پیٹ کے سائیڈ میں، وہاں پر اس سے دور رکھتے. ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے. تو کیا معلوم چلا؟ جب سجدے میں جائیں گے تو ہمارے ہاتھ کی جو پوزیشن ہوگی، ہتھیلی کی جو پوزیشن ہوگی، جہاں رکھنا ہے وہ کہاں رکھنا ہے؟ کندھوں کے برابر. یعنی آپ کے کندھے جہاں پر ہیں وہاں. اس کو تھوڑا زوم کیجئے، جو فوٹو ہے دیکھیے. یہ جو ہتھیلی نیچے نظر آ رہی ہے، یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہے. اوپر جو کندھا ہے بالکل اسی کے نیچے آپ کو رکھنا ہے. پوزیشن آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی کہاں ہوگی؟ کندھوں کے برابر میں ہوگی. نہ اس کو سر کے آگے لے کر جائیں گے آپ، نہ اس کو پیچھے کھینچیں گے سینے کے اطراف میں یا پیٹ کے سائیڈ میں، نہ اس کو بالکل چہرے میں چپکا لیں گے ہاتھ کو، بلکہ کندھا آپ کا جہاں ہوگا بالکل اسی کے نیچے آپ کے ہتھیلیوں کی پوزیشن ہوگی، وہیں آپ کو رکھنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوران سجدہ بسا اوقات کچھ نمازیوں سے ایک بے احتیاطی یہ دیکھنے میں آتی ہے، وہ اپنی ہتھیلیوں کو کانوں سے آگے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے سر سے بھی آگے لے جا کر رکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا. یعنی کانوں کے پاس یا سر سے آگے لے جا کر رکھتے ہیں، جو سنت رسول کے سراسر خلاف ہے، یا سنت رسول کی سراسر خلاف ورزی ہے. اس لیے نمازیوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور دوران سجدہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا چاہیے. یہی صورت احادیث رسول سے ثابت ہے. کیا پتا چلا؟ ہمارا ہاتھ کانوں کے پاس نہ ہو، ہمارا ہاتھ سر کے پاس نہ ہو، ہمارا ہاتھ سر کے آگے نہ ہو، ہمارا ہاتھ سینے کے پاس نہ ہو، ہمارا ہاتھ پیٹ کے پاس نہ ہو، یا ہمارا ہاتھ زمین پر نہ ہو. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ ہتھیلیوں کی پوزیشن کہاں ہو سجدے کے وقت؟ ہمارے جو کندھے ہیں بالکل اس کے نیچے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سجدے کی دعائیں، وہی دعائیں جو ہم نے رکوع کے موقع پر پڑھی تھیں، وہ دو دعائیں سیم ہیں. ایک دعا الگ ہے، وہاں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہاں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. یہ تین دعائیں ہیں، تینوں آپ کو یاد کرنی ہے، حفظ کرنی. پہلی دعا سبحان ربی الاعلی، میرا بلند و اعلی رب پاک ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. دوسری دعا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک ہے. یہ تین دعائیں ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. کتنی بار پڑھنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ 3 ٹائمز. ایک بار پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، لازم ہے. 3 بار پڑھنا سنت ہے، نبی سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص 3 بار پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ ایک ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی تعاقدت کو پسند کرتا ہے. تو ان تینوں میں سے ہمیں کوئی ایک دعا پڑھ لیں کافی ہو جائے گا. چاہے سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں، چاہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں، چاہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تینوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں، سجدے میں یہ کافی ہو جائے گا. اب سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی سجدے میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے، کافی ہے. ایک دعا بھی آپ پڑھ لیں گے تینوں میں سے کوئی ایک، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. لیکن یاد آپ کو 3 دعائیں کرنی. جیسے ایگزام میں پوچھ لوں گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کیا یہ صحیح ہے
کہ سجدے رکوع اور سجدے دونوں میں بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. نیچے جو ہے صح اور خطا دیا جائے کہ صحیح اور غلط. ٹھیک ہے، آپ سے سوال پوچھ لیا جائے، یا پھر ایسا سوال پوچھ لیا جائے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا صرف رکوع میں پڑھی جائے گی. سیکنڈ آپشن صرف سجدے میں پڑھی جائے گی، یا رکوع اور سجدہ دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے. تو آپ تھرڈ آپشن کو چنیں گے، رکوع اور سجدہ دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو ساری دعائیں یاد کرنی ہیں. سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت، یعنی جب ہم نے سجدہ کر لیا، اب دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہوتا ہے. اکثر لوگ نہیں بیٹھتے، خصوصاً احناف کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جبکہ دو سجدوں کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور دو سجدوں کے درمیان آپ دعا بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان دعا بھی پڑھتے تھے. تو وہ دو سجدے ہیں، اس کے بیچ میں ہم جو بیٹھیں گے، کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد فرسٹ سجدہ جو وہ کرے گا، اس سے سر اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یعنی لیفٹ پاؤں، لیفٹ لیگ جو آپ کا ہے اس کو آپ زمین پر بچھا دیں گے، جیسے فوٹو میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ لیگ نیچے بچھا ہوا ہے، اس پر آپ بیٹھیں گے. اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے جو حدیث رسول سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سجدے کے بعد جو ہم بیٹھیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے، دوسرے سجدے کے بعد ہم جو بیٹھیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے، چاہے جلسے استراحت میں بیٹھنا ہو یا چاہے تشہد میں بیٹھنا ہو. پہلے تشہد میں، دوسری رکعت والے تشہد میں ایسے ہی بیٹھنا ہے. پاؤں، لیفٹ پاؤں آپ کا نیچے بچھ جائے گا، اس پر آپ بیٹھیں گے. رائٹ لیگ جو آپ کا ہے وہ کھڑا کر دیں گے اس کو، اور اس کی جو انگلیاں ہیں اس کو قبلے کی طرف موڑ دیں گے، ایسے بیٹھنا ہے. قال ابو حمید رضی اللہ عنہ ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يقول الله اکبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کرتے. تو یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. بعض لوگ اس طریقے سے سجدہ نہیں کرتے ہیں. سجدے سے اٹھنا اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ارکان نماز میں سے ہے. تو جب نمازی پہلے سجدے کے اذکار و تسبیحات سے فارغ ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور پورے اطمینان سے بیٹھ جائے. البتہ بیٹھنے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث وارد ہیں، جن میں سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے طریق نماز کی بابت یعنی اس تعلق سے تفصیلی حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر خوب اچھی طرح بیٹھ جاتے، اس طرح کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جاتی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، لیفٹ لیگ آپ کا زمین پر ہو،
उसके ऊपर आप बैठें, राइट लेग को आप खड़ा कर लें, उसको किबले की तरफ कर लें। उमूमन देखा गया है कि बाज नमाजी अपना बायां पांव तो बिछाते हैं, यानी लेफ्ट लेग तो बिछाते हैं, यानी जमीन पर रखते हैं, साथ में दायां भी बिछा देते हैं, यानी राइट लेग भी जमीन पर बिछा देते हैं। आपने देखा होगा, एक पांव पर दूसरा पांव रखते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये सबसे कंफर्टेबल तरीका है मुसलमानों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं, यानी ये कंफर्ट है। यानी एक नीचे बिछाएं, दूसरा उसके ऊपर रखें, राइट लेग जो है दूसरे लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, और फिर उसके ऊपर आराम से बैठ जाते हैं जमीन पर बिछाकर। तो ये सबसे कंफर्टेबल तरीका है, कंफर्ट रहते हैं इसमें। लेकिन ये तरीका साबित नहीं है, ये दोनों चीजें खिलाफे सुन्नत है, ठीक है। या फिर बाज लोग क्या करते हैं, बायां पैर बिछाने के बजाय दायां पैर बिछा देते हैं और बाएं पैर को खड़ा रखते हैं। ये दोनों चीजें सही नहीं, यानी रिवर्स कर देते हैं, राइट लेग को जमीन पर बिछाते हैं, लेफ्ट लेग को ऊपर रखते हैं। ये तरीका भी सही नहीं है। और दोनों पाँव को जमीन पर बिछा देना, ये तरीका भी सही नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में तकलीफ होती है, अगर किसी को अभी अभी करना है तो उनके पाँव में दर्द भी महसूस हो सकता है। एक तकलीफ यानी एक नॉर्मल सा, कोई ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि आदत नहीं है, किसी चीज की आदत नहीं होती तो परेशानी होती है। जब आदत डाल लेंगे तो इंशाअल्लाह एहसास तक भी नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी है, पाँव में तकलीफ है, एक्सीडेंट हो गया है, पाँव मोच खा गया है, तो जाहिर सी बात है, जैसे उनके लिए कंफर्टेबल है, जैसे वो बैठ सकते हैं, वैसे वो बैठेंगे। अलबत्ता बाज अहादीस में बाएं पांव को बिछाने और दाएं पांव को खड़ा रखने वाले इस तरीके के अलावा एक और तरीका भी मशहूर है कि नमाजी दो सजदों के दरमियान अपने दोनों पांव जोड़कर खड़ा रखे और उनकी एड़ियों पर बैठ जाए। क्या तरीका है, यानी आजकल जैसे बूढ़े लोग बैठते हैं, अगर आप देखे होंगे कभी, जवान भी बैठते हैं, यानी दोनों पांव को क्या करेंगे, खड़ा रखेंगे। जैसे हम राइट लेग को पहले सजदे के बाद बैठते हो कैसा खड़ा रखते हैं, वैसे ही दोनों पांव को खड़ा रखेंगे और उन दोनों पांव को मिला लेंगे एक दूसरे के साथ और एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, वो तरीका आपको मालूम है, समझ में आ गया होगा कि दो पांव मिलाना है, दोनों पांव को खड़ा रखना है और उसकी एड़ियों पर बैठ जाना है। ये तरीका भी साबित है अल्लाह के रसूल से, अगर कोई ऐसा बैठना चाहे तो बैठ सकता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुम ने इस अमल को सुन्नत रसूल बतलाया है, जैसा कि सही मुस्लिम में है, जिससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार दोनों सजदों के दरमियान ऐसा भी करते थे, जबकि आपका उमूमी अमल बाएं पांव को बिछाकर उस पर बैठना और दाएं पांव को खड़ा रखना ही है। तो कभी कभार अगर कोई वैसे बैठ जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी का जो उमूमी अमल था, जो हमेशा करते थे, वो यही था कि बायां पांव, लेफ्ट पांव जमीन पर बिछाते और राइट लेग जो है खड़ा रखते। ठीक है, उसी तरीके से सजदों के दरमियान की दुआ, दो सजदों के दरमियान दुआ भी होती है, बाज लोग पढ़ते ही नहीं है, इतनी स्पीड में नमाज पढ़ते हैं, पहले सजदे के बाद बैठते हैं, अभी सही से बैठे नहीं है, दूसरे सजदे में चले जाते हैं, अभी सही तरीके से जैसे बैठना होता है वैसे बैठे नहीं है, उसके उससे पहले ही दूसरे सजदे में दाखिल हो जाते हैं। ये गलत है। दो सजदों के दरमियान सुकून और इत्मीनान के साथ बैठना है और उसमें दुआ पढ़नी है आपको। क्या दुआ है, सजदों के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ के जुमले कुछ तकदीम व ताखीर के साथ मुतअद्दिद रिवायात में आए हैं। ताहम सुनन अबू दाऊद के जुमले इस तरतीब से हैं, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी
वहदिनी वरजुकनी। क्या दुआ है? फिर से एक बार, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी। ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, आफियत दे, हिदायत दे और मुझे रिज्क आता फरमा। ये दुआ है। दो सजदों के दरमियान आपको ये दुआ करनी होती है। अब इसके बाद जलसे इस्तराहत है। जलसे इस्तराहत कहते किसको हैं? पहली रकात के दो सजदे से फारिग होकर दूसरी रकात के लिए उठने से पहले इत्मीनान से बैठ जाना। इसी तरह तीसरी रकात के दूसरे सजदे से फारिग होकर चौथी रकात के लिए उठने से पहले इत्मीनान से बैठने को जलसे इस्तिराहत कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं समझाता हूं आपको। कितने रकात की नमाज होती है? तीन। दो रकात की होती है, तीन रकात की होती है, चार रकात की होती है। हम चार रकात वाली नमाज लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। पहली रकात हमने पढ़ी, सजदे में गए, पहला सजदा किया, बैठे, दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। उसके बाद दूसरा सजदा किया। दूसरा सजदा करने के बाद हम क्या करते हैं? पहली रकात पढ़ने के बाद सीधा खड़े हो जाते हैं ना दूसरी रकात के लिए। तो वो जो सीधा खड़े हो रहे हैं दूसरी रकात के लिए, उससे पहले बैठ जाना है, फिर उसके बाद खड़े होना है। क्या करना है? बैठना है। यानी दूसरा सजदा करा हमने, उसके बाद बैठना है। उसे जलसे इस्तिराहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलसे इस्तिराहत, यानी इत्मीनान से बैठना, सुकून से बैठना। दूसरे सजदे के बाद जैसे ही हम खड़ा होना चाहेंगे दूसरी रकात के लिए, उससे पहले बैठेंगे। बैठने के बाद फिर खड़े होंगे, यानी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, ज्यादा देर नहीं, एक दो मिनट नहीं बैठना है आपको, कुछ सेकंड्स बस। ऐसे आपने बैठा, खड़े हो गए, डायरेक्ट नहीं खड़े होना है। बाज लोग क्या करते हैं, दूसरा सजदा जैसे ही मुकम्मल करते हैं घुटनों के बल वैसे ही खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं ही नहीं, बैठना है, ठीक है। या फिर ये दूसरे रकात के लिए। इसी तरीके से तीसरी रकात हम पढ़ते हैं, थर्ड रकात। थर्ड रकात के बाद जब हम दूसरा सजदा करते हैं तो उसके बाद दोबारा फिर खड़े हो जाते हैं, हम बैठते नहीं है। दूसरी रकात में तो तशहुद के लिए बैठते हैं ना, तीसरी रकात के बाद हम दोबारा खड़े होते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका आपको दोबारा अपनाना है जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा सजदा किया, दूसरा सजदा करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, फिर खड़े होना है। डायरेक्ट मुंडी जमीन से ऊपर उठाए, सर जमीन से ऊपर उठाए, अपने घुटनों के बल आप बैठे नहीं है, घुटनों के बल है वैसे ही खड़े हो जा रहे हैं, यह तरीका गलत है। आपको बैठना है कुछ सेकंड्स के लिए बस, उठे, बैठे, सुकून से खड़े हो जाएं। ये तरीका नबी से साबित है। अन मालिक इब्न हुवैरिस अल-लैसी अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फइज़ा कान फी वित्रिन वमिन सलातिही लम यनहद हत्ता यस्तवी काइदन। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, जब आप पहली और तीसरी रकात में होते तो दूसरी या चौथी रकात के लिए खड़े होने से पहले ठीक से बैठ जाते। वही तरीका जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। पहली और तीसरी रकात, क्योंकि पहली और तीसरी रकात में तशहुद के लिए हम नहीं बैठते, बल्कि दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर चौथी रकात के लिए हम तीसरी रकात के बाद खड़े हो जाते हैं। यही तरीका है। इंशाल्लाह इसके बाद वाली हदीस और इसके ताल्लुक से जो बातें हैं आइंदा दुरूस में हम सीखेंगे। अल्लाह से दुआ है जो बातें बताई गई हैं हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवालात इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।